بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کوئی 4-5 ایشوز کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وہ 2027 تک تو کم از کم اب انہوں نے آرمی چیف رہنا ہے. اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں جو ڈسکشنز میں آئیں گے وہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس ایشو کے اوپر بات کروں گا. بشرا بی بی آج رو پڑی عدالت میں. چیف جسٹس یا آفریدی صاحب سے ناراضگی، یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میں اس ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کا جو سیشن اس وقت بھی چل رہا ہے، اس میں کچھ ترامیم امپورٹنٹ جو کچھ قوانین تھے، کچھ لیجسلیشن تھی، ان میں ترامیم کی گئی. اور ان جو اہم ترین ترامیم تھی ان میں سب سے اہم جو ترمیم ہے جس میں ظاہر ہے سب کا انٹرسٹ ہوگا، پاکستان کی پولیٹکس کا بھی انٹرسٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹس کا، حکومت، اپوزیشن، میڈیا، سب کا، وہ یہ ہے کہ جو سروسز چیفز ہیں، مطلب ہے کہ جو آرمی چیف ہیں، جو ایئر فورس چیف ہیں، جو نیول چیف ہیں، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے تعیناتی ان کی 3 سال کے لیے کی جاتی ہے. اس کو امینڈ کر کے تو اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ بل پاس کر دیا ہے قومی اسمبلی نے، اور اب یہ سینٹ میں جائے گا، وہاں پاس ہو کر یہ قانون بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر جو نومبر 2022 میں جو آرمی چیف بنے تھے، تو ان کا اپنا ٹینیور جو ہے وہ 2025 میں کمپلیٹ ہو رہا تھا. اب ان کا ٹینیور جو ہے وہ 2027 نومبر تک چلے گا، کم از کم، اگر اس کے بعد ان کو کوئی مزید ایکسٹینشن نہ دی گئی. سو یہ ایک خبر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ظاہر ہے یہ جو لیجسلیشن ہو رہی تھی تو اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی وہاں پہ تھے، اور سنا ہے کہ وہاں پہ جھگڑا بھی ہوا ان کا حکومت کے جو اراکین ہیں. اور اگر فرض کریں کہ اس لیجسلیشن کے اوپر پی ٹی آئی اپسٹ ہے تو ان کے اپسٹ ہونے کی وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ، اور خاص طور کے اوپر عمران خان، ان کا سوشل میڈیا، انہوں نے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو جب سے وہ آرمی چیف بنے ان کو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور خاص طور کے اوپر جب 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی بہت زیادہ ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر بہت ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. عمران خان نے خود ان کے بارے میں بار بار بات کی. عمران خان صاحب نے باہر کے نیوز پیپرز میں جو آرٹیکلز لکھے ان میں بھی آرمی چیف کا ذکر کیا، اور کہا کہ جو بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان کے ساتھ، اس کے اوپر انہوں نے الزامات وہ لگاتے رہے. یعنی کہ وہ یہ کہ آرمی چیف کے کہنے کے اوپر، یا جو اصل وہ ذمہ دار ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وہ کہتے ہیں. اور اب یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، ڈیفینیٹلی وہ اس خبر کے اوپر اپسیٹ ہوں گے کہ اب آرمی چیف 2027 تک رہیں گے. اور پھر اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس خبر کے بعد اب جو کہ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف کی جو 2025 میں اپنا 3 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ ان کی جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اور چونکہ ایکسٹینشن کا یہاں پہ رواج ہے، بار بار یہاں پہ آرمی چیف جو ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے 3 سال کی، تو وہ ایکسپیکٹڈ تھی. اور یہ 5 سال ٹینیور کر دیا گیا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ جب ایکسٹینشن دی جاتی ہے کسی بھی آرمی چیف کو تو وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ جی آپ بجائے اس کے کہ 3 سال کا ٹینیور جو ہے اس کے بعد پھر ایک اور ایکسٹینشن دے کے 3 سال کا ٹینیور دے دیں، تو جو آپ کی ٹرم ہے 3 سال کی اسی کو بڑھا دیں. تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ایکسٹینشن کا جو ہے، اور ایکسٹینشن کے بعد جو تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، سو اس سے جو ہے وہ آرمی چیفز جو ہیں یا جو سروسز چیفز ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے. اور خاص طور کے اوپر آپ کو بتایا کہ ایکسٹینشن تو زیادہ کینلی جس کو انٹرسٹ سے دیکھا جاتا ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے. باقی نیول چیف اور ایئر چیف اتنا اس لحاظ سے میٹر نہیں کرتے. اچھا، آج اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور لیجسلیشن بھی ہو گئی، قومی اسمبلی سے پاس کر دی گئی. سپریم کورٹ کے جو ہیں ججز کی تعداد 34 کر دی گئی. اور یہ اب وہی والی بات کہ سینٹ میں بھی یہی بل جائے گا، وہاں سے پاس ہو کے قانون بن جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کی اس وقت جو تعداد، جو سپریم کورٹ کی اس وقت جو سینکشن اسٹرینتھ ہے ججز کی 17 شاید ہے، 17 سے بڑھ کے تو وہ 34 ہو جائیں گے، مطلب ڈبل ہو جائیں گے. اور ڈبل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو
ججز کمیٹی ہے، مجھے جو لگتا ہے یہ ہے کہ اس میں بھی جو سپریم کورٹ کے جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کر دی جائے گی، اور 3 کی جگہ میرا خیال ہے کہ 5 ججز کو اب شامل کر دیا جائے گا۔ اور چونکہ حکومت آپ کو بتایا تھوڑی سی اپسٹ تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں حکومت کے علاوہ بھی، ایون میڈیا میں بھی اور کچھ اور لوگ بھی، بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس بنے ان سے ناراض تھے۔ اس ناراضگی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہے یہ بھی تھی کہ جسٹس یحییٰ نے کیوں 3 ممبر جو کمیٹی تھی، یہی والی جو ججز کمیٹی جو 3 ممبر کی تھی، اس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر ان دونوں کو کیوں شامل کیا، یہ ناراضگی تھی، اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ سینیورٹی میں چونکہ وہ سینئر ترین تھے تو میرے خیال میں ان کو ہونا ہی تھا، لیکن اب چونکہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اس کا بھی حیثیت چینج کی جائے گی، اور اس کو 3 کی بجائے اس کے 5 ممبرز بنا دیے جائیں گے، اور جس سے ایک بیلنس اس لحاظ سے آ جائے گا کہ چونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے حکومت کی بہت سیریس اپریہنشنز ہیں، پی ایم ایل این کی اپریہنشنز ہیں، پیپلز پارٹی کی اپریہنشنز ہیں، اور ایون اسٹیبلشمنٹ کی اپریہنشنز ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد اب چونکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل بھی آ سکتے ہیں اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، تو جو کمیٹی ہے، یہ جو ججز کمیٹی ہے، اس میں ایک مطلب ہے کہ ایک بیلنس آ جائے گا اس لحاظ سے۔ وہ جو سوچ کی بات کی جاتی ہے کہ جی جو سیاسی جماعتیں جو سوچتی ہیں مختلف ججوں کے حوالے سے، اس لحاظ سے ایک بیلنس آ جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججز کی تعداد 12 کر دی گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ججز کیا کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے سپریم کورٹ اور فرض کریں کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد تو بڑھا دی گئی، کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بھی کھنچا تانی وہ کل نظر آ جائے گی، جو کل جو کمیشن جوڈیشل کمیشن وہ بھی اس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن کاش کہ یہ لیجسلیشن، یہ سارا ریزالو جو ہوتا حکومتوں کا بھی، ہمارے ججز کا بھی، سب کا، کہ جی عام جو عدالتیں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، عام عوام کے جو مقدمات ہیں ان کو کس طرح سے یہ انشور کیا جائے کہ ان کو جلد انصاف ملے، ان کو سستا انصاف ملے۔ انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ تو میں جسٹس جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے متعلق جو ناراضگی کی بات میں کر رہا تھا، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ظاہر ہے اس لحاظ سے لوگ پریشان ہوئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہے انہی کے سائڈ کے اوپر شاید چلے گئے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے اس سارے کھیل میں اطہر من اللہ صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، جو مختلف کمنٹیٹرز جو مختلف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اینی ہاؤ، جو دوسرا مسئلہ جس کے اوپر کافی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے باتیں کی، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو ایک دو دن پہلے جو لاہور میں میٹنگ ہوئی ان کی جیلوں کے حوالے سے، تو وہاں پہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے ختیجہ شاہ، جو 9 مئی کے اٹیکس میں بھی جو ملزم ہیں، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ کئی ماہ وہ جیل میں بھی رہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو بیل ملی، اور جو کہ ایک فارمر آرمی چیف جو ہیں ان کی نواسے بھی ہیں پرہیپس۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو کیوں اس میٹنگ میں بلایا گیا، اس لحاظ سے ان کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور یہ کرٹیسزم اب میں اگر ویسے دیکھوں تو ظاہر ہے یہ کنٹروورشل ایشو ہے اس لحاظ سے کہ جی ختیجہ شاہ ایک تو ہوتا نہیں کوئی عام ملزم ہوتا، یعنی کہ اس لحاظ سے، لیکن مئی 9 کے حوالہ چونکہ مئی 9 کی ایک سینسٹیوٹی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اور تو اس لحاظ سے کہ جی اگر کسی ملزمہ کو بلانا تھا یا کوئی ایکیوز جس نے جیل میں وقت گزارا، تو وہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا جو کہ مئی 9 جیسے اس میں شامل نہ ہو۔ آہد چیمہ کو بھی ظاہر وہاں پہ بلایا گیا، اور وہ چلیں پی ایم ایل این کے اس کے اوپر سینیٹر ہیں، اور ان کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، لیکن اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی اور کسی خاتون ایسی کو بھی بلایا جا سکتا تھا، یا کسی اور شخص کو بلایا جا سکتا تھا جو کہ مئی 9 کے اس میں انوالو نہ ہوتا۔ لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کنٹروورشل ضرور ہے، اور اسی لیے ظاہر اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کے متعلق مختلف کامنٹریز ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ججمنٹ آپ پاس نہیں کر سکتے کہ جی وہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہوگا۔
بہت سی دفعہ آپ بہت سے فیصلے کرتے ہیں، بہت دفعہ آپ بہت سی آپ کی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ یا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچ آپ کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، جبکہ دیکھنے والا اور سننے والا کسی اور طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. سو میں جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے میں بھی اور جو انہوں نے جو ججز کمیٹی ہے، ان دونوں مسئلوں میں ان کو ایک فیئر سپیس دوں گا اور دینا چاہوں گا. اگر ان کا جو کل کی خیر جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس میں کس طریقے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اب چونکہ اس میں یہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں ان میں ان کو ڈالا جائے. تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ دوسری سائڈ اپوز کرے گی تو وہاں پہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اپنا کیا کردار ہوتا ہے، ان کا اپنا ووٹ کس سائڈ کے اوپر جاتا ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوگا کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو بائسز کی بات کی جا رہی ہے اور کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ چیف جسٹس کے وہ تو مطلب ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر چلے گئے یا اس سائڈ کے اوپر چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے پری میچور ججمنٹس ہیں، پری میچور ڈیسیژنز ہیں. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کل میرا خیال ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا، اس کے بعد بشریٰ بی بی آج جو ہے وہ ان کا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، وہاں پہ وہ پیش ہوئیں اور آپ کو پتا ہے وہ بیل کے اوپر ہیں. اور وہاں پہ خبر یہ آئی کہ وہ رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، کوئی بھی نہ ان کو نہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور پچھلے 9 ماہ سے ناانصافی ہو رہی ہے بیکاز 9 ماہ ان کو جیل میں رہنا پڑا. اور ظاہر ہے یہ قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے پاکستان کی پولیٹکس میں جو جیلوں میں ڈالنے کا جو رواج ہے، مردوں کا تو تھا ہی تھا، سیاستدانوں کا، عورتوں کا بھی یہ ہے کہ جو عورتیں جو کہ اپیرنٹلی جو سیاست میں انوالو نہیں ہوتی ان کو بھی ڈالا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ رواج ہے، پہلے مریم نواز کے حوالے سے ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور اب جو ہے وہ بشریٰ بی بی وہ بھی کہتی ہیں کہ میں تو سیاست میں نہیں ہوں، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے بشریٰ بی بی کو بھی اس میں ڈالا گیا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک سورس مجھے بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے خلاف جو کرپشن کے جو کیسز بنے 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ والا جس کو القادر ٹرسٹ کیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ریفرنس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیس دیکھ لیں یا تو شاہانہ کا کیس دیکھ لیں، ان دونوں کیسز میں جو ایکچوئل رول ہے ان کے بقول وہ بشریٰ بی بی کا رول تھا. اور یہ کہ جی یہ القادر ٹرسٹ کہ القادر یونیورسٹی بنائی جائے، اس کے لیے زمین لینا، اس کے لیے جو ٹرسٹ بنایا گیا وہ بشریٰ بی بی کا ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ جو بیریا ٹاؤن. سو وہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان نہیں بلکہ جو بیسک کردار تھا وہ بشریٰ بی بی کا تھا. لیکن اینی ہاؤ یہ جو آج کی جو خبریں سنی بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ وہ وہاں پہ وہ رو دیں تو ظاہر ہے اچھا نہیں لگا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ کہ دکھ ہوا کہ کاش ایسا نہ ہوتا. لیکن جب انصاف کی بات کی جائے، نا انصافی کی، تو عمران خان نے بھی پاکستان کو رول کیا 3.5 سال. اور ظاہر ہے ایک زمانے میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف، سب لوگ یہ بھی رونا روتے رہے نا انصافیوں کا، وہ بھی جیلوں میں رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب رول کرتے ہیں تو ہمارے سسٹمز کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. یہی جو جوڈیشل سسٹم ہے کہ جو انصاف دے، جو کچھ بھی ہو وہ انصاف دے، اس قسم کا جوڈیشل سسٹم اس ملک کو کیوں نہیں دیا جاتا. یہ ذمہ داری ظاہر ہے نہ میری ہے نہ عام کسی شخص کی ہے، یہ ذمہ داری وہی ہے جو لوگ اس ملک میں رول کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں رول کیا 3.5 سال. زیادہ رول اس ملک میں بھی اس پارٹی اور پی ایم ایل اے نے کیا، کوئی شک نہیں، لیکن 3.5 سال عمران خان نے بھی اس ملک کو رول کیا. اس دوران کتنا اس ملک کو ایک تو رول آف لاء کے لیے، اور دوسری بات جس کے لیے جنگ وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور دوسرا انصاف کی فراہمی کے لیے، اور یہ کہ جی ہمارا عدالتی نظام تاکہ
جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دے، سستا اور جلد انصاف دے، اور وہی جس کا رونا بشرا بی بی رو رہی ہیں، اس کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کردار ادا کیا. کوئی ایک چیز بتا دیں، کوئی دو چیزیں بتا دیں تو کچھ سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن نہیں آؤ، یہ قابل افسوس بات ہے. پھر آخر میں جو بات کروں گا، کل میں کامنٹری میں نے کل کے ویلاگ میں اس لیے نہیں کی، میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، پرسوں میرا حال ہے رات کو یہ ویڈیو آئی یا کل صبح آئی، میں دیکھ نہیں سکا، کہیں مصروف رہا. انتظار جو بنجوتا جو ہیں ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی، اور یقین جانا کہ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا. پھر اس کے اوپر جو بھی ایک کہانی جو تھی، جو پیش کی گئی پولیس کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، اس کہانی کے اوپر کوئی بھی بلیو نہیں کر رہا، میں بھی بلیو نہیں کرتا. ویسے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن مجھے میرا شک یہی ہے کہ جی کہ انتظار پنجوتا کو ایجنسیز نے اٹھایا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے بھی ان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا، جس قسم کے امیجز تھے، جس قسم کی ان کی حالت دیکھ کے، جس قسم کی ان کے ایکسپریشنز تھے، جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، انتہائی قابل افسوس یہ بات ہے، انتہائی قابل مذمت یہ بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ہم لوگ جو بھی، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہو، واٹ ایور، ظاہر ہے ہمیں کچھ تو انصاف اس دنیا میں ایک ہوتا ہے انصاف کا نظام، اور ایک انصاف کا نظام آخرت میں ہے. تو دنیا میں تو چلیں ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم جو ہے وہ فرار اختیار کر جاتے ہیں. لیکن جس نے بھی انتظار بنجوتا کے ساتھ یہ کیا، اور ان کے بارے میں نے سنا کہ ان کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، اور یہ کہ جی صرف ان کا اگر یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کے وکیل تھے، یا ایون یہ اگر کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے جاتے تھے، تو عمران خان اگر فرض کریں انہوں نے کوئی بات کہتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کو آ کے ان کا میسج دیتے تھے. تو یہ کیا کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ ہم جو بھی اگر اس قسم کا کوئی کنڈکٹ کرتے ہیں، جو بھی لوگ کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، کسی مظلوم کے ساتھ، اور اس کی یہ حالت کر دی جاتی ہے کہ جو حالت ہم نے انتظار پنجوتا کی دیکھی، تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اور وہاں پہ جو ہے وہ کم از کم جس قسم کے انصاف کی بات یہاں پہ آج بشرا بی بی کر رہی ہیں، کل دوسرے لوگ کر رہے تھے، اور اس قسم کا یعنی کہ وہاں تو انصاف جو ہوگا وہ بڑا سخت قسم کا اور بڑا صحیح قسم کا انصاف ہوگا. وہاں پہ کسی نے بھی اگر کوئی زیادتی کی تو اس زیادتی سے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، اور وہ بچ نہیں سکتا اس لحاظ سے. تو یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے انتظار پنجوتا جیسے شخص کو، یا جو اس قسم کے جو یا تو کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی بہت بڑا کرمنل ہو، آپ اس کے ساتھ جو کرتے ہیں، لیکن ایک وکیل کے ساتھ اور ایک عام انسان کے ساتھ، اور صرف اس کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اس طرح کا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.